اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. ایک سلوات ہے. عزیزان گرامی، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، جس کی 71ویں آیت عنوان کلام قرار دی گئی ہے. ارشاد رب العزت ہے، اور وہ دن وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ، جب بلایا جائے گا لوگوں کا گروہ بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا اعمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور آگے برابر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت بہت واضح ہے اور اس کے اوپر آپ نے مجلسیں سنی ہیں. مجھے ایک نئے رخ سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا ہے. یوم ندعو کل اناس، یوم یعنی وہ دن جب ہر گروہ کو لوگوں کے ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ سب کا امام ایک نہیں ہوگا، ان کے امام ہوں گے، اور وہ جیسے بھی امام ہو بہرحال ان کے امام ہیں. اور ایک گروہ وہ ہوگا جو ان اماموں کے ساتھ ہوگا جن کی حکومت میں اور امامت میں انہوں نے زندگی بسر کی. اور قرآن مجید میں دونوں اماموں کا ذکر ہے. وہ امام وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ امام جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ایسے بھی امام بنائے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. تو امامت آپ کو ماننا ہی پڑے گی، چاہے آپ جہنم والے ہوں یا جنت والے ہوں. صلی اللہ علیہ محمد والے. تو دونوں صورتوں میں امام کا ماننا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راہ جب ہے تو راہ روک اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ راہ دکھانے والا نہ ہو. تو یہ تین کا ہونا بہت ضروری ہے. صراط مستقیم ہے تو امام کا ہونا ضروری اور اس پر چلنے والوں کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر آج کی مجلس میں مجھے چونکہ بادشاہ صاحب خدا انہیں بڑی مغفرت کرے، تو گزشتہ سال جب میں پڑھ رہا تھا تو ان کا جنازہ یہیں رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. تو یہاں پہ مجھے آپ سے اتنا کہنا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. نبی کا ذکر نہیں ہے یہاں.
یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو کچھ انبیاء ایسے ہیں جو امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لہٰذا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ آدم کے ساتھ چلنے والے یہ نہ کہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، نہیں، ان کا امام وہی ہوگا جو آدم کا امام ہوگا۔ نوح کے ساتھ چلنے والے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا امام کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا امام بھی وہی ہوگا جو نوح کا امام ہوگا۔ ابراہیم کے لیے یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہاں تو کوئی امام ہے نہیں، تو امام ابراہیم کا بھی امام ہوگا جس کے ساتھ ابراہیم ہوں گے۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوں گے۔ تو وہاں پر جو ہے مجھے آپ کے بات اتنا کہنا ہے کہ یہاں جتنے لوگ جا رہے ہیں میدان حشر میں، ان کے گروہ الگ الگ بن گئے۔ اب جب بن گئے تو اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دہنے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے گی، اور وہ جائیں گے کتاب دیکھیں گے، اور کتاب دیکھنے کے بعد کہیں گے پڑھنے والے یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں جو میری کتاب میں لکھ دیے گئے۔ کہا کہ اعمال تو تمہارے ہیں، کہا یہ عمل میں نے نہیں کیے لیکن نیت کی تھی، کہا چونکہ تم نے نیت کر لی ہے ہم نے اپنے فضل سے اس کو عمل میں تبدیل کر دیا۔ اسی لیے میں بچوں سے کہتا ہوں عام طور سے کہ اچھی نیت کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ اور جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ آدمی جو مرا ہے 60 سال اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بہت سے بہت اگر گناہ کیے ہوں گے تو 60 سال کیے ہوں گے، لیکن جہنم میں ہمیشہ سزا ملے گی، اور یہ جو 60 سال دنیا میں رہا ہے اور نیکیاں کی ہیں، بہت سے بہت 60 سال کی نیکیاں ہوں گی مگر جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ تو امام نے پلٹ کر یہ کہا کہ اس کے لحاظ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ عمل کتنا ہوا ہے، اس کی نیت کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہوں گا تو کافر رہوں گا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ دنیا میں جب تک رہوں گا میں ہمیشہ مومن رہوں گا، تو اس کے لحاظ سے اس کو ہمیشگی والی جنت ملی، اس کے لحاظ سے اس کو ہمیشگی والی جہنم۔ صلوات بھیجے محمد تو وہاں جب لیں گے اور دیکھیں گے یہ عمل ہم نے کیے ہی نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم کپڑے دھوتے وقت بھی نیت کر لیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ یا ابو ذر اگر عمل ہے تو نیت ہے، تو چاہے تم کپڑے دھو یا کوئی بھی چیز کرو، اس کے نیت جو ہے قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ تو کسی بچے نے مجھ سے پوچھا مولانا اسکول جا رہے ہیں ہم تو کیا قربتاً الی اللہ جائیں؟ میں نے کہا بالکل قربتاً الی اللہ۔ کہا جب کتاب اپنی کھولو تو قربتاً الی اللہ کھولو۔ جتنے علوم تم سیکھ رہے ہو اگر اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ سیکھو گے تو چونکہ وہ باقی ہے تمہارا علم بھی باقی رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی تو نیت، اگر نیت نمازیں سب پڑھیں نہیں پڑھیں وہ اور بات ہے، لیکن نیت کم سے کم ہو کہ نمازیں سب پڑھیں گے، اور سو گئے اور ایسا سوئے کہ پھر اٹھے ہی نہیں، تو یہ تو کہا جائے گا کہ اس دن کی نیت نماز شب میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ جتنے اعمال ہیں یہ کتاب میں لکھے گئے ہیں اور اس کو دہنے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ ان کو اصحاب یمین کہا جاتا ہے، دہنے ہاتھ والے۔ تو یہ صرف کتاب لیں گے نہیں بلکہ کتاب وہاں کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ کتاب وہی پڑھی جاتی ہے جس میں دلچسپی ہو، اور دلچسپی اسی وقت ہوتی ہے کہ کوئی فائدے کی بات ہو، اور فائدے کی بات یہی ہوتی ہے کہ ثواب ہی ثواب لکھا ہو۔ ایک ثواب بھیجے محمد کوئی کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے کہ اس میں تو نماز بھی ہے، اس میں تو روزہ بھی ہے، اس میں تو ماتم بھی ہے، اس میں تو مجلس بھی ہے۔
اس میں تو عشق عزائے حسین بھی ہے، تو ایک ایک چیز وہ دیکھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی مسرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، یہ اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک تاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، یعنی پورا حساب دیا جا رہا ہے۔ اور اس میں سے ایک ایسا حساب بھی ہے کہ جس کو صرف اللہ دے گا اور کوئی دے نہیں سکتا۔ وَيُوَفَّى أُجُورَهُمْ، صبر وہ چیز ہے کہ جس کی جزا اور جس کا ثواب صرف اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو آپ کہیں گے مولانا ہم تو صبر کرنے والوں میں نہیں ہیں، میں نے کہا صبر ہی ہے جو آپ کو مجلس میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک سلمان بھیجے محمد والے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اصحاب شمال کا ہے، ان کے لیے جو کتاب اور ریکارڈ دیا جائے گا من ورائے ظہورہم، ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں۔ اب میرے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ گروہ جو ہے کیا الٹا گیا تھا حساب و کتاب کے لیے یا سیدھے گیا تھا؟ جب سیدھے گیا تھا تو اس کو آگے سے لینا چاہیے تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جس کو اپنے اعمال کی پہلے سے اطلاع تھی، اور جب اس کو اعمال نامہ دیا گیا تو یہ بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے خداوند عالم نے ملائکہ سے کہا کہ اس پر دے مارو تاکہ یہ پیچھے سے اس کو ریکارڈ نامہ مل جائے۔ تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں اگر آپ ٹریننگ لے لیں کہ کون سا موقع ہے بھاگنا چاہیے اور کون سا موقع ہے جو نہیں بھاگنا چاہیے، تو حشر میں بڑی آسانی ہو جائے گی ریکارڈ لینے میں کہ دہنے ہاتھ میں لینا ہے یا من ورائے ظہورہم اور پشت کے پیچھے سے لینا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک سلوات اور موسم کا اثر تو ہوگا، گرمی سے جب سردی میں آئے گا انسان تو اس کا تھوڑا بہت تو اثر رہتا ہے، اس لیے کہ ہم تو زمانے کے بعد پیدا ہوئے، موسم کا اثر ان پہ نہیں ہوتا جو موسم سے پہلے پیدا ہوئے، وہ خود موسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ہم موسم کے بعد ہیں، موسمی ہیں، تو ہمارے اوپر جو ہے موسم کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیثوں میں بھی کہ مولا کائنات نے اس آدمی سے کہا جو آیا تھا طبیب ہندوستان سے، اور اس نے کہا کہ میں وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ پاگل کا میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں جس نے دعوی نبوت کیا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو امام مولا کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کا تو بعد میں علاج کرنا، پہلے تم میرا علاج کر دو، اس لیے کہ میں انہی کا ولی ہوں، وسیع ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پلٹ کر کہ یہ دوا ہے اگر تھوڑی سی کھا لیں تو علاج ہو جائے گا۔ مولانا نے کہا اگر سب کھا لیں تو کا فوراً مر جائے گا۔ تو مولانا نے اس کے ہاتھ سے لی اور پوری دوا کھا لی اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ مولا کائنات کا رنگ جو ہے وہ اور نکھر کے سامنے آیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری دوا اس کے لیے کارآمد ہے جو اس دوا کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ایک سلوات ہے جو محمد والے۔ ہماری وجہ سے تو دواؤں میں شفا پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ دو گروہ ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ملک میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے، دونوں مخلوق ہیں۔
اس کا جب مخلوق ہوتی ہے تو امام کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کو بھی امام کی ضرورت ہے, زندگی کو بھی امام کی ضرورت ہے. یہ دونوں جو ہے وہ امام کی ضرورت مند ہے. موت اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ امام کے سائے میں نہ ہو, اور زندگی اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ امام کے سائے میں نہ ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ماشاءاللہ سے آپ لوگ زیادہ سنتے ہیں اس مجلس کو, مگر اتنا ہے یہاں پر خداوند عالم نے موت اور حیات دو چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی, اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی بہت پسند کرتے ہیں. اتنا پسند کرتے ہیں کہ یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے, اور ان کے لیے قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے کہ اگر یہ 1000 سال بھی جئیں گے تب بھی ایک دن موت ہے, مگر موت سے گھبراتے ہیں. اور سورہ جمعہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ واقعا اللہ کے چہیتے ہیں تو یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ موت ہی کے ذریعے تو اللہ تک پہنچیں گے. جب موت کی تمنا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے چہیتے نہیں. اگر واقعا کسی کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے چہیتے کون ہیں تو وہ کربلا کے 72 کو دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے موت نہیں بلکہ زندگی بڑھ رہی ہے. ایک سب بات ہے جو محمد والے یہ تو ہم نے ایک نظریہ قائم کر لیا ہے کہ موت جو ہے بری چیز ہے اور زندگی بہت اچھی چیز ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس روح سے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں. قرآن مجید نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو جذبات جسامت ہیں اور بہت ہیلتھی ہیں ان کو مردہ کہا ہے, اور جن کے اندر سانسیں ختم ہو گئی ہیں اور جو میدان میں سر کٹائے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, خداوند عالم نے ان کو زندہ کہا. تو معیار وہ ہونا چاہیے موت اور زندگی کا جو ہم بتائیں, یا معیار وہ ہونا چاہیے جو خالق موت اور حیات بتائے؟ تو خالق موت اور حیات بتائے گا کہ زندگی کس چیز کا نام ہے. زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے, صرف دل کی دھڑکن کا نام نہیں ہے. زندگی ایک مقصد ہے جس کو پورا کرنے کا نام زندگی ہے. اگر وہ نہیں ہے مقصد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردہ ہے. اور مردہ اس کو نہیں کہتے جو بغیر سانس کے پڑا ہوا ہے, بلکہ مردہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اگر امام وقت آ جائے تو سلمان کا جنازہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. ایک سلمان سلمان کا جنازہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا مولا کائنات کی تعظیم میں کہ مولا آ گیا میرا. اور خود مولا بھی کہہ رہے ہیں میں یمت یرنی, جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. کون مومن ہوگا جو مرنا نہیں چاہتا ہوگا؟ ایک سلام ہے محمد والے محمد. تو ایک تو اسباب زندگی ہیں, ایک خود زندگی ہے, اور ایک مقصد زندگی ہے. وہ جو ولایت کے ماننے والے نہیں ہیں وہ ابھی اسباب زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ جو تھوڑا سا ابھر کر سامنے آ گئے وہ زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ جو سب سے بلند ہیں وہ مقصد زندگی پر قربان ہو رہے ہیں. تو ان کی زندگی جب قربانی کی منزل پر آتی ہے تو خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں, بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے روزی پاتے ہیں. آپ نے دونوں چیزوں کو دیکھا ہے, مردوں کو بھی دیکھا ہے, زندوں کو بھی دیکھا ہے نا؟ نہیں دیکھا ہے؟ دونوں اگر لاشیں, دو آدمی سو رہے ہوں اور ان میں سے ایک مر گیا ہو اور ایک زندہ ہو, دونوں آنکھ بند کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, دور سے آپ دیکھ رہے ہیں, سانسوں کا پتہ نہیں. تو آگے بڑھ کر اگر آپ ان دونوں سے یہ کہیں کہ بھیا شیستانی صاحب آ گئے یا امام زمانہ آ گئے, اٹھو احترام کرو, تو کون اٹھے گا؟ جو زندہ ہوگا وہ فوراً اٹھ جائے گا, جھکے گا. اور وہ
अकड़ा पड़ा रहेगा। अब उससे कहें कि भाई क्यों नहीं उठते, क्या ये मुर्दनी है? जहां पर अकड़ पाई जाए वहां पर मुर्दनी होती, जहां पर इंकिसारी आ जाए वहां जिंदगी होती। जो पहचान ले वो जिंदा है, जो ना पहचाने वो मुर्दा है। एक सवाल है मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी अलामत जिंदगी यही है कि अलामत उसमें पाई जा रही है, इसमें नहीं पाई जा रही। और अक्सर लोग जो है वो देखते हैं कि भैया ये बाकायदा जिंदा है, चल रहा है, फिर रहा है, और कुरान मजीद उसको खुशबुन मुसन्नदा, सूरे मुनाफिकून में खुशबुन मुसन्नदा, अगर आप गए हैं इंडिया पाकिस्तान तो आपने देखा होगा स्केयर लगाया जाता है, स्केयर क्रोस कहते हैं, वो लकड़ी के ऊपर पुतला बना के लगा देते हैं ताकि वो कौवे और चिड़िया जो है वो नहीं आए। यहाँ भी लगा देते हैं, मगर यहाँ की शायद सुना मैंने कि जरा चिड़िया वगैरह इंटेलिजेंट ज्यादा है, बेचारे सुपर सेक्सुअल बात है जो मोहम्मद। तो कुरान ताबीर दे रहा है कि ये जो मुनाफिक हैं ये उसकी तरह है, स्केयर क्रो की तरह। क्या मतलब? यानी सिर्फ ये नहीं है कि मुर्दा है, बल्कि मुर्दा भी ऐसे जो लकड़ियों का ढांचा है और सपोर्ट के मोहताज है। ये इसलिए जुमला कह रहा है कुरान मजीद कि ये मुनाफिक खड़े ही नहीं हो सकते जब तक कि कुफ्र का सपोर्ट ना हो। पिछले जमाने में भी, इस जमाने में भी। पिछले जमाने में सपोर्ट था कुफ्फार कुरैश का, और इस जमाने में आप जानते हैं एक बात भेजे मोहम्मद वाले तो खुशबुन मुसन्नदा कहा जा रहा है, अलामत नहीं है उनके अंदर। और दूसरे वो बेचारे शुहदा पड़े हुए हैं और उनके लिए रसूल कह रहे हैं कि भाई मुर्दा नहीं कहो, ये जिंदा है। तो दो आयतें कुरान मजीद की, और दोनों की दोनों बिल्कुल आपके होश और हवास को दुरुस्त करने के लिए। एक तो ये कह रही है आयत कि इनको मुर्दा समझो भी नहीं, ला तहसबन्ना, जब कह दे कुरान तो इसका मतलब ऐसे ही है, ला तशरबिल कमर, शराब मत पियो। यहां ये कह रहा है कि सोचो भी नहीं, गुमान भी नहीं करो कि ये मुर्दा है। और दूसरी आयत है वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अमवातन बल अहयाउन इंदा वलाकिन ला तशऊरून। तुम्हारे अंदर शऊर नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी को जान सको। ये शऊर क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम्हें जितनी सलाहियत खुदा ने दी है सिर्फ जाहिर के लिए दी है, बातिन के लिए नहीं। काश तुम्हारे अंदर बातिन की सलाहियत होती तो तुम देखते कि वादी सलाम में कितने गुरोह दर गुरोह मोमिनीन बैठे हुए हैं। जब मलाए कायनात जा रहे थे कूफे से गदी की तरफ तो एक मर्तबा बैठ गए। कंबर ने कहा मौला जरा इजाजत दे दे तो मैं अपनी आबा बिछा दूं। का कंबर तुम भी बैठ जाओ, तुम नहीं देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं, वलाकिन ला तशऊरून, मैं देख रहा हूं कि मोमिनीन हल्का हल्का बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये निगाह तुम्हारी नहीं है, ये निगाह इमामत है जो देख रही है। इसका मतलब ये है कि इमाम वही हो सकता है जो खल्क को भी देख सके, मौत को भी देख सके। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले ज़ियारत आशूरा लगी हुई है, और ज़ियारत आशूरा में खास तौर से आप सलाम जब पढ़ते हैं आमाल आशूरा में, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाए, आप पर भी सलाम और उन रूहों पर भी सलाम जो आपके सहने मुबारक में मौजूद हैं। इसका मतलब साफ वाज़ेह है कि वो और रूहें होंगी जो वादी बरहूद पहुंच जाए, मगर ये वो रूहें हैं
جو وادی السلام میں پہنچ جاتی ہیں، ہلکا ہلکا بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ تو اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ جنت میں ہم اتنے دن رہیں گے، بور ہو جائیں گے؟ اکثر سوال بچوں کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بور تو ہو جائیں گے، مگر یہ مثال سن لو۔ ایک ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے چلا گیا کہیں، اور آپ ماں سے ملنے کے لیے گئے، تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے کا ذکر کرتی ہے اور وہی واقعہ دہراتی بھی رہتی ہے۔ تو اس سے ماں سے پوچھتے ہیں بھیا کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ ایک ہی واقعہ ہم نے 10 مرتبہ آپ کی زبان سے سن لیا۔ تو ماں پلٹ کر کہے گی تمہیں سننے میں بوریت ہو رہی ہے، مگر مجھے بولنے میں بوریت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اور جب بچہ اس کے آغوش میں آ جائے تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں جب وہ قریب ہو تو پھر بوریت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہاں پر جب ہم جنت میں رہیں گے تو کبھی حسن کا دیدار ہوگا، کبھی حسین کا دیدار ہوگا، بلکہ جنت میں تو نہ سورج ہے نہ چاند ہے۔ وہاں جو زمانہ ہے وہ بالکل فجر کے وقت کا زمانہ ہے، اور جنت والے اچانک دیکھیں گے کہ نور پھیل گیا، اور ملائکہ سے پوچھیں گے یہ کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی ابھی فاطمہ مسکرائی ہے علی کو دیکھ کر۔ ایک سلوات بھیجیں محمد والے۔ فاطمہ کی مسکراہٹ کی روشنی ہے جو پھیلی۔ تو جہاں پر انوار ائمہ کا نور پھیلا ہوا ہو وہاں پر کس کو پریشانی؟ یہاں تو آپ واقعاً کوئی فن نہیں حاصل کر سکتے دنیا میں، اور آپ کو فن ہے بھی نہیں۔ پوچھیں یہ بچے بیٹھے ہوئے کہ کل تمہیں امتحان دینا ہے، فن ہے؟ اور یا سردی کے موسم میں پتہ نہیں آپ لوگوں کے لیے ہے یا نہیں ہے، مجھ سے اگر کہا جائے کہ مولانا ذرا باہر ٹہل کے آ جاتے ہیں، میں نے کہا یہ فن آپ کی مبارک ہو، یہ مجھے مبارک نہیں۔ اور اگر وہاں میامی کی گرمی میں آپ سے کہوں میں کہ ذرا آئیے سورج میں ٹہل آئے، مولانا یہ آپ کو مبارک ہو، یہ ہمیں مبارک، تو سب پریشان ہیں دنیا میں، ہے کون؟ تو فن تو وہاں ہوتا ہے جہاں اگلا مستقبل کی فکر ہی نہ ہو۔ تو یہاں تو روزانہ فکر ہے، کبھی بیماری کی فکر، کبھی پڑھائی کی فکر، کبھی جاب کی فکر، کبھی کسی چیز کی فکر، مگر جنت میں جب فکر ہی نہیں ہے، تکلیف ہی نہیں ہے، تو صرف لذت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجیں محمد والے۔ تو یہ مردوں میں جو علامت پائی جاتی ہیں، اس علامت کو ذرا آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ زمین خداوند عالم یہ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور جب پانی نازل کیا احیا بِهِ الْأَرْضَ، ہم نے زمین کو زندہ کر دیا اس پانی سے جس کو آپ رحمت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رحمت خدا مردہ زمین سے مل جائے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ تراب کی بات کر رہا ہوں، ایک سلوات بھیجے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے صرف پانی کے برستے ہی، اور یہ لہلہا اٹھتی ہے۔ تو آپ اگر آگے بڑھ کر کسی کسان سے پوچھیں کہ بھئی یہ اتنا ٹکڑا ہے، اس میں جو ہے وہ تم نے کچھ بویا نہیں ہے، یہ ٹکڑا اتنا ہے اس میں تم نے خوب بویا ہے، تو پلٹ کر یہی جواب دے گا کہ یہ مولانا مردہ ہے اور یہ زندہ ہے، یہ بنجر ہے اور یہ فرٹائل ہے۔ تو بس اتنا میں آپ سے کہوں کہ جو دونوں میں فرق آپ نے محسوس کیا ہے، بارش تو دونوں زمینوں پر ہوئی ہے، ہوا دونوں زمینوں پر چلی ہے، دونوں اسی ماحول میں ہیں، مگر ایک بنجر ہے اور ایک زرخیز۔
تو آپ نے پلٹ کر پوچھا تو وہ جواب میں یہ کہے گا مولانا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اور رحمتیں اس بنجر زمین کو ملتی ہیں یہ اپنے اندر سمو لیتی ہے, دوسروں کو دیتی نہیں. اور جو یہ زرخیز زمین ہے یہ اپنی نعمتوں کو دوسروں میں تقسیم کرتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو زمین اپنے اندر سمیٹ لے اس کو مردہ کہا جاتا ہے, جو دوسروں میں خیرات کر دے اس کو زندگی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر آگے دیکھیں رسول کے زمانے میں جو سمیٹ کر غنی ہو جائے اور جو پش پر لے جا کر روٹیاں تقسیم کرے. ایک سلوات ہے محمد والا. یہاں پر سخاوت آ جائے. تو اگر سانس لیتے لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی کہ ہماری حاجتیں پوری کر دیں تو ہم یہاں نہیں آتے اپنی حاجتیں ماننے کے لیے. یہ وہابیوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے جب اتنے لوگ مسلمان بھوکے مر رہے ہیں تو تمہارے پاس ہاتھ کیا پھیلائیں, تم خود بھکاری ہو کسی کے. ہم شہداء کی قبروں پر اور روزوں پر جا کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں مگر عطا باقی ہے. یہ وہ زرخیز زمین ہے جہاں سے ملتا رہے گا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. خاص طور سے بادشاہ صاحب کے بچوں کے لیے کہ یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کی ایک مشن ہوتی, زندگی میں ایک مشن ہے. اس مشن کو پورا کرنا گویا کہ زندگی کی علامت ہے. مثال کے طور پر وہ بنجر زمین, وہ نہ آج اس میں اناج اگے گا نہ کل اگے گا, لیکن جو زرخیز ہے جب اس میں آپ ایک دانہ ڈالیں گے تو یہ 700 گنا اور 70 گنا اور 7 گنا آپ کو واپس کرے گا. اور جب بھی دانہ اس پہ گرتا رہے گا وہ دیتی رہے گی. تو جہاں پر زندگی پائی جاتی ہے جس خانوادے میں, وہاں پر اگر ایک درخت مرجھا گیا ہے تو وہ مرجھایا نہیں ہے بلکہ اس نے اگلے جنریشن کے لیے بیج چھوڑ دیے ہیں. اس لیے کہ زرخیز ہے اور زرخیز رہے گی زمین. تو جس گھر میں عزاداری ہے وہ ایسا بیج بو دیں کہ یہ مسلسل ہو جائے ہر جنریشن کے لیے, تاکہ قیامت میں کھڑے ہو کر ہم یہ کہہ سکیں کہ پالنے والے صرف میرے دہنے ہاتھ پہ نہیں میرے پورے جنریشن کے دہنے ہاتھ میں اعمال نامہ. اس بات بھیجے محمد والے. علامتیں ہیں آپ کے سامنے, اور ایک تو علامت زندگی کی ہے اور ایک علامت موت کی ہے. ہمیں ان دونوں علامتوں میں ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ کون سی علامتیں ہم میں پائی جاتی ہیں. زندگی کی علامت ہے انکساری, زندگی کی علامت ہے دینا, سخاوت کرنا جو آپ کے پاس ہے. یہ نہیں ہے کہ دولت ہی تقسیم کی جائے بلکہ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو اخلاق تقسیم کریں, آپ کے پاس علم ہے تو علم تقسیم کریں, آپ کے پاس محبت اہل بیت ہے تو اس کو تقسیم کریں, آپ کے پاس جو چیز ہے وہ تقسیم کریں, اور جس انداز سے چاہیں آپ تقسیم کریں, اس لیے کہ ہر ایک کا انداز ہمارے امام کو الگ الگ پیارا ہے. ورنہ شاعر سے نہ کہتے امام. جب شاعر نے امام کے سامنے شعر پڑھے ہیں تو امام نے کہا نہیں ہے اس طرح سے نہیں, ایسے پڑھو جیسے تم اپنے قبیلے میں پڑھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان ہم بول رہے ہیں وہ امام کو پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی زبان ہی ایسی نہیں ہے جو امام نہ جانتے ہو. ایک سلوات ہے جو محمد والے. امام علی نقی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام جب پوچھا
पूछा सहाबी ने कि मौला क्या आप ये हिंदी भी जानते हैं? तो इमाम ने उनके मुंह में एक कंकर रखा और कहा कि देखो ये कंकर मुंह में रख लो, तुम भी ज़बानी जानने लगोगी। तो कहते हैं कि मैंने जब कंकर मुंह में रखा तो 70 ज़बानें तो मैं खुद बोलने लगा। ये सिर्फ कंकर मुंह में रखने की बात हो रही है, वो पूरी स्पीच थेरेपी आपकी पूरी साइंस अलग हो गई। क्या कहने साहब, वाह 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 वाह। यानी जितना प्रोसीजर आपकी ट्रेनिंग में लगता है वो एक लम्हे में यहाँ ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। यहाँ जमाना दरकार नहीं होता है कि फौरन के फौरन। तो इमाम ने कहा कि अगर तुम्हारा ये ईमान है कि इमाम सिर्फ एक ही जबान जानता है तो वो पूरी मखलूक का इमाम नहीं हो सकता। पूरी मखलूक का इमाम उसी वक्त होगा जब सबकी जबान से वाकिफ। क्या कहने तो सबसे मुराद इंसानों की बात नहीं हो रही है, जानवरों की भी बात हो रही है, चूंटियों की भी बात हो रही है। क्या कहने, ये सब चीजों की बात हो रही है। अब मिसाल, दो मिसालें दूंगा। एक तो वो ऊंट आया है मौला अली के पास और रसूलुल्लाह के पास दोनों, और आने के बाद उसने अपनी जबान में शिकायत की। रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ इसके ओनर को बुलाओ। ओनर आया तो रसूलुल्लाह ने कहा ये शिकायत कर रहा है कि जवानी में इससे फायदा उठाया और बुढ़ापे में तुमने इसको सड़क पे छोड़ दिया है, जरा इसका ख्याल, अजीब, जरा इसका ख्याल करो। ये जुमला है यहाँ। वहां अगर दूसरी तरफ आप देखें तो एक मर्तबा इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए, इतने में एक सयाद गुजरा, सयाद यानी हंटर गुजरा, तो उसके पास जो है वो एक हिरन था जिसको वो शिकार करके ले जा रहा था। उस हिरन ने इमाम की तरफ देख के कुछ अपनी जबान में कहा, तो इमाम ने शिकारी से कहा भाई रुक जा। तो कहा कि मौला क्यों? कहा इसलिए कि ये कह रही है कि इसके बच्चे हैं जो भूखे होंगे उनको दूध पिला के वापस आ जाए, अगर तुम मेरी जमानत पर इसको छोड़ दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। उसने कहा मौला जानवर की बात कहाँ भरोसा कर सकते हैं? कहा नहीं, जानवर की बात पर भरोसा ना करो, मेरी जमानत पे तो भरोसा करो। कहा कि ठीक है मौला, अगर आप कह रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। वो गई और थोड़ी देर के बाद अपने बच्चों समेत वापस आई, और आने के बाद फिर इमाम से कहा। इमाम ने कहा कि ये कह रही है कि मैंने बच्चों को दूध पिला दिया है, अब इसको इख्तियार है, चाहे वो मुझे भी ले जाए, मेरे बच्चों को भी ले जाए, या तन्हा मुझे ले जाए। तो इसीलिए इमाम का एक लक़ब जो है ज़ामिन आहू। तो यहाँ पर जो है वो इमाम ने बता दिया कि सिर्फ ये नहीं है कि जबान जानते हैं, बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहत पड़ा था मदीने में, लोगों ने कहा मौला जरा दुआ करवा दें। सब निकले बाहर नमाज इस्तिस्का के लिए। इतने में सहरा से गुजर हुआ तो देखा एक हिरन जो है वो सामने आया और उसने आसमान की तरफ देखा और लौट गया। तो इमाम ने सबसे कहा कि चलो वापस चलो। कहा मौला ने दुआ तो नहीं की? कहा दुआ हो गई। कहा हम में से किसी ने नहीं की अभी दुआ? कहा कि वो जो हिरन आई थी उसने दुआ कर दी। इसका मतलब क्या है? जबान से निकलने के बाद नहीं सुनता है इमाम, अभी जबान न खुले तब भी इमाम। जबान खुलने की जरूरत नहीं है। मिसाल दे रहा हूं। देवल आए हैं इमाम के पास और कह रहे हैं मौला बस मैं आखिरी रुखसत के लिए आया हूँ, जाहिर है इमाम से रुखसत हो रहे हैं तो रोना धोना। इतना ज्यादा गम तारी था कि सब भूल गए किस लिए आए थे। हालांकि ये सोच कर आए थे कि इमाम से कुछ सिक्के लूंगा मैं जिस पे मोहर लगी हुई है, और इमाम से जो है मैं उनका लिबास लूंगा ताकि कफन में काम आ सके। इमाम ने कहा, रोने धोने के बाद रुखसत हुए,
चलने लगे। इमाम ने रोका, देवल क्या तुम चाहते हो कि अपने नाम के हम कुछ सिक्के तुम्हें दे दें? देख रहे हैं आप, मोमिनीन से जरूरत नहीं है कि मांगे तो मिले, नहीं, नियत करके आ जाए, नियत करके आ जाए। और यहाँ पर इसने इमाम उसने कहा मौला मैं तो इसी नियत से आया था कि आपसे सिक्के लूंगा। इमाम ने हुक्म दिया कि 30 सिक्के मेरे नाम के देवल को दे दिए जाए। उसके बाद जो है फिर चलने लगे, वो फिर भूल गए, गम इतना है उनको कुछ याद नहीं रहा। जब फिर चलने लगे फिर रोका, ये देवल कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें पसंद है कि हम अपना कोई लिबास तुम्हें दे दें? कहा कि मौला ये भी इरादा करके आया था। कहा कि अच्छा, गुलाम को आवाज दी और ये कहा कि देखो देवल को वो लिबास हमारा दो जो हमने अभी उतारा है और तुमने धोया नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इसको याद रखिएगा, ये लफ्ज याद रखिएगा, जो हमने अभी धोया नहीं है वो लिबास दो। और ये तरीका होता है हमेशा अहले बैत का कि जो पहना हुआ लिबास होता है वो नहीं देते हैं, वो नया लिबास देते हैं। और इमाम के इख्तियार में था, एक तो वैसे ही इख्तियार था अपनी इमामत का और विलायत का, और दूसरे मामून के वहां सिर्फ एक नविश्ता लिख देते तो एक लिबास की 100 लिबास मिल जाती। मगर ये हुक्म दिया कि वो जो बगैर धुला हुआ हो, ताकि देवल अपने कफन में इस्तेमाल करे। क्यों? इसलिए कि अबू तुराब का बेटा अच्छी तरीके से जानता है कि तुराब जब अबू तुराब की बू सूंघ लेगी तो फिशार कब्र नहीं होगा। ऐसा बात है जब मोहम्मद तो इमाम ने हुक्म दिया और वो लेकर चल दिए। अबू को पूरा वाकया उसमें तफसील में मुझे नहीं जाना है, लेकिन यहाँ एक वाकया इमाम का, मौत और हयात। और इसी राह में जब जा रहे थे खुरासान की तरफ अपने एक सहाबी के साथ, एक घर से रोने की आवाज आई। इमाम ने कहा कि रुक जाओ, रुके। इमाम घोड़े अपने ऊंट से उतरे और उतरने के बाद उस घर में तशरीफ ले गए। देखा कि वहां मुर्दा पड़ा हुआ है। अबू याहिया कह रहे, इमाम ने मुर्दे के सीने पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद यह कहा कि फुला इब्ने फुला तुम्हें जन्नत की बशारत हो। अबू याहिया कहते हैं कि मैं हैरान रह गया, मौला इस शहर में तो अभी कभी आए भी नहीं, इस आदमी को जानते भी नहीं है, आप ये जन्नत की बशारत कैसे दे रहे हैं? क्या अबू याहिया, कोई मोमिन ऐसा नहीं है कायनात में जिससे हम मुतारिफ ना हो। हर शब जुम्मा में उसके नामे अमाल हमारे पास आते हैं और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन कैसा है। और ये मोमिन, इसको जन्नत की बशारत मैंने वैसे ही नहीं दे दी, बल्कि इसके नामे अमाल में है। उसके बाद मौला ने कहा कि कफन का, कफन यहाँ नहीं है मौला, हम लोगों के पास बहुत गरीब है। तो मौला ने एक मर्तबा कहा कि जाओ अबू याहिया उस आदमी के पास से कपड़ा ले आओ। जब इशारा किया और वो गए उसके पास कि भाई तुम्हारे पास कपड़ा है, इसको कफन देना है, बेच दो। उन्होंने कहा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। तो इमाम ने याद दिलाया उसको कि जो कपड़ा तुम्हारी बेटी ने तुम्हें दिया है और ये कहा है कि इसको बेचकर फिरोजे लेते आना, वो कपड़ा बेच दो ताकि हम इसको कफन पहना सकें। तो उसने जब ये पूरी तफसील सुनी तो सुनने के बाद वो कहता है कि भाई ये तो इल्म गैब है, इसके अलावा तो नहीं है। लेकिन जब इमाम से पूछेंगे तो इमाम ये थोड़ी कहेंगे कि इल्म गैब है, तो इमाम तो जवाब में यही कहेंगे ये तालीम इल्म गैब है। आलिम गैब ने जिसको तालीम दी है उसी ने हमें तालीम दी है। बल्कि दूसरे अल्फाज में कहूँ ये गैब तुम्हारे लिए होगा, इमाम के लिए नहीं है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अक्सर
پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا یا ماشاءاللہ سے آستانے میں تو ڈاکٹر انجینئر مولوی عالم سبھی آ کے سر جھکاتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیکٹیریا ہو گیا صاحب, کسی نے بیکٹیریا دیکھا؟ انفیکشن ہو گیا تھا, کسی نے انفیکشن دیکھا؟ نہیں. لیکن ڈاکٹر سے پوچھیں کہ تم نے دیکھا ہے؟ کہاں میں نے دیکھا. فلو کا کیسے ہوتا ہے, نیمونیا کا کیسے ہوتا ہے؟ کہا تم نے کیسے دیکھ لیا؟ کہا وہ ہماری نگاہ ہے. اب وہ دوربین کے ذریعے سے ہو یا اللہ کے نور کے ذریعے سے ہو, ایک سلوات بھیجے محمد والے. تو جو مریض کے لیے غائب تھا وہ اب ڈاکٹر کے لیے حاضر ہے. تو جو مامون کے لیے غائب ہے وہ امام کے لیے حاضر ہے. تو ہمارے لیے یہ غائب ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے باہر کی چیز نہیں دیکھ سکتے, مگر امام کے لیے وہ بھی حاضر ہے. نوریہ ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوات والارض دکھا دیے انہی آنکھوں سے جس سے ہم کبھی کبھی کوئی چیز کھو جاتی ہے تو دیکھ بھی نہیں پاتے کہ کہاں کھوئی. اس سے ملکوت السماوات والارض دکھائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی جب پہلی منزل آئی ہے ابراہیم کے پاس تو آنکھوں میں وہ صلاحیت ہو گئی کہ ملکوت السماوات والارض دیکھ لیے. تو جب امامت کی آخری منزل ہو علی ابن ابی طالب کی صورت تو رسول معراج میں ہوں گے اور علی دیدار کر رہے ہوں گے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. یہاں پر مولا نے اس کو تکفین بھی دیا اور نماز اور جنازے کے ساتھ تشریح بھی. یہ مومنین کو بتانے کے لیے کہ تشییع جنازہ میں اتنا ثواب ہے کہ ہر قدم پہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پورے گناہ معاف ہو جائے تشییع جنازہ اگر کرے. تو وہ قہاریت اللہ کی اپنی جگہ پر ہے, مگر یہ رحمانیت بھی ساتھ ہے. بہانے ڈھونڈتا ہے بخشنے کے لیے. کہ وہ جس کے کاندھے پر تمہارے چل رہا ہے وہ بھی اگر ایسے مجمع میں ہے جو مومنین کا مجمع ہے اور ان میں سے 40 مل کر لکھ دیں کہ یہ مومن تھا تو خداوند عالم اس کو مومن مان لیتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ مومن تھا بلکہ اس لیے کہ ان 40 مومنین کی بات کو رد نہیں کرنا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. شہادت نامہ زندگی میں لکھا جاتا ہے مگر ہم لوگ مرنے کے بعد لکھتے ہیں. زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ایک ایک کے گھر جائیں اور اس کے ساتھ بلکہ ایک ایک کو اپنے گھر بلائیں دعوت پہ, اور دعوت پہ بلا کے اس کو بٹھائیں, کھلائیں, کھلانے کے بعد بٹھائیں اور بٹھانے کے بعد اس سے کہیں کہ دیکھیں میرا ایمان یہ ہے, آپ گواہ بنیں گے. اگر وہ کہے کہ ہاں گواہ بنوں گا تو اس سے دستخط لیں. تو بس یہاں میں آپ سے کہوں گا کھانے سے پہلے نہ پوچھیے گا, ورنہ گواہی سے انکار کر دے گا تو آپ لوگ نکل جائیں گے. تو بس یہاں پر جو ہے آپ سے یہی کہنا ہے کہ گواہ آپ بنائیں. یہ مرنے کے بعد جو اکثر نام لکھ دیں, مولانا صاحب نام لکھ دیں, یہ لسٹ ہے, تو اس کو معلوم بھی نہیں کس کا گواہ بنا ہے بیچارہ. وہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا, اس کا نام گواہی میں لکھ دیا گیا. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ گواہ. تو یہ 40 گواہ اگر روز محشر گواہی دے دیں, 40 مومنین اگر گواہی دے دیں تو وہ مومن مان لیا جاتا ہے. بس یہاں پر میں آپ سے کہہ دوں اگر جس کے 40 نہ ہو صرف 14 معصوم گواہ بن جائیں تو اس کے لیے ایمان تو دور کی بات ہے, رضوان کے بلند درجے پر مانا جائے. جس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب دے. تو اب ابو طالب کے لیے
دوبارہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایمان تھا یا نہیں تھا. جس کی گواہی کل ایمان دے دے اس کے ایمان کا اندازہ کون لگائے. اور جس کی زوجہ کو فاطمہ بنت اسد کو اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ دفن کریں اور اپنا پیراہن دیں, ان کے ایمان کا کیا اندازہ ہوگا. اور جناب معصومہ کونین جناب فاطمہ جس کو رسول نے اپنی زندگی کے بعد بطور معیار چھوڑا ہے, ایک سکیل بنا کر جناب فاطمہ کو چھوڑ دیا زندگی 6 مہینے کے لیے کہ دیکھو حق کا امام وہی ہوگا جو فاطمہ کا امام. اور جناب فاطمہ نے اس 6 مہینے کی زندگی میں جو یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو 72 دن ہے, تو 72 دن میں جناب فاطمہ نے بس یہی معرفت کرائی ہے کہ امام حق کون ہے. اس لیے کہ میں بحیثیت جزو رسول بذات الرسول ایک مسلمان کی بیعت نہیں کر سکتی. میں کروں گی بیعت تو افضل کا مفضول کے ہاتھوں پر بیعت ہوگا, جیسے رسول کسی مسلمان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے جو رسول کا ٹکڑا ہے فاطمہ وہ کسی کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتے. اس کو جس کے ہاتھ پر بھی فاطمہ بیعت کریں گی وہ یا تو برابر کا ہو, کفو ہو, یا پھر نفس رسول ہو. ایک سلوات بھیجے محمد والے اور اس خانوادے میں فاطمہ بہت ہے. اور یہ فاطمہ نام بھی ایسا ہے کہ جس کے اندر نورانیت بھی پائی جاتی ہے, طہارت بھی پائی جاتی ہے, عصمت بھی پائی جاتی ہے. اور انہی فاطمہ میں ایک وہ مظلوم فاطمہ بھی ہے جس کو چھوڑ کر بھائی مدینے سے خراسان گیا تھا. بھائی بہن کی محبت بہت ہوتی ہے, ان کا فراق اور ان کا جدائی میں تڑپنا سنگ دلوں کو بھی رلا دیتا ہے. ذرا پوچھئے جناب زینب سے کہ حسین کی شہادت جناب زینب پہ کیا گزرا ہوگا, کیسی گزری ہوگی. بعد شہادت امام حسین لاش حسین کے پاس آ کر جناب زینب نے ہاتھ لگا کر یہ جملہ کہا, پالنے والے یہ پنجتن کی آخری قربانی ہے, اس کو قبول کر. اس کے بعد جو جملہ کہہ رہی ہیں ہاتھ بلند کر کے مدینے کی طرف رخ کر کے کہہ رہی ہیں کہ یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء, اے جدہ, اے نانا, آپ کے اوپر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی. وَحَاذَا حسین لیکن یہ حسین ہے جو خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہوا ہے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, پامال ہو چکا ہے. بہن ہے لیکن غم اتنا ہے, اس کے باوجود ذمہ داری ایسی ہے کہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ جب مدینے لوٹ کر زینب واپس گئی ہیں تو اب اظہار کیا ہے غم کا, تو اس حیثیت سے کہ روزہ رسول کے اوپر, قبر رسول کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا اور گرانے کے بعد کہا اے نانا, حسین کو صحرائے کربلا میں چھوڑ کر آئی ہوں, لیکن یہ لہو بھرا ہوا کرتا لے کر آئی ہوں. اجرکم اللہ. جب زیادہ دن ہو گئے اور امام رضا علیہ السلام کی خبر نہیں آئی ہے تو یہ بہن معصومہ قم بے چین ہوئی کہ کسی طریقے سے بھائی کا دیدار ہو جائے. ایک مرتبہ مدینے سے روانہ ہوئی, مقام صحابہ تک پہنچی, بیمار ہو گئی, وہاں سے آگے بڑھنے لگی تو ایک مرتبہ دیکھا کہ سب کے ہاتھوں میں سیاہ علم ہے. پوچھا کہ یہ کیسے علم ہے, یہ مملکت کیوں غمزدہ ہے؟ تو ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ بی بی آپ کے بھائی نے انتقال کیا, آپ کے
बड़े भाई दुनिया से रुखसत हो गए। ये सुनना था कि जनाब मासूमा वहीं पर ठहर गई और 3 दिन में इंतकाल हो गया। बस इतना कहूँगा बीवी, सिर्फ भाई के मरने की खबर आपने सुनी है, बर्दाश्त न कर सकी। अरे जरा करबला में आकर देखे, ज़ैनब के सामने हुसैन ज़िबा हो रहे हैं। चिल्ले ज़ैनबिया पर खड़ी हुई बहन फरियाद कर रही है, ए उम्रे साद, मेरा भाई ज़िबा हो रहा है और तू खड़ा हुआ है। हमारे जुमला गुनाह सगीरा कबीरा को माफ फरमा। आने वाले हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद बादशाह से ऐसा फरत फरमा। उनके अहलिया और उनके आइज़ा और अक़ारिब और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। पाने वाले बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ जहाँ मोमिनीन हैं उनकी जान और माल की हिफाज़त फरमा। पाने वाले जो मोमिनीन शहीद हो गए उन्हें जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। उन शहीदों के आइज़ा और अक़ारिब को सब्र जमील अता फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। रोज़गार मोमिनीन के रोज़गार में तरक्की अता फरमा। पाने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मजलिस आज़ा और दीगर नेक काम जो किए गए हैं उसका सवाब बादशाह हुसैन साहब की रूह को बतौर मोहम्मद वाले पहुँचा। पाने वाले पे हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे बच्चों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। उनके दिलों को और हमारे दिलों को मोहब्बत अहले बैत से मुनव्वर और पुरनूर फरमा। पालने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हज और ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। हमारा शुमार उनके अमाल में शामिल।